अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है दिसंबर की 15 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की बर्री फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की वॉशिंगटन में अमरीकी हुक्काम से अहम मुलाकातों का सिलसिला जुमेरात को भी जारी रहा। अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकातों के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल पर अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि पाकिस्तान अहम इत्तेहादी है और महकमे खारजा उसके साथ मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते में रहता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ खित्ते में सिक्योरिटी उमूर और दिफा के शोबों में ताउन जारी रखे हुए है। जनरल आसिम मुनीर अपने पहले दौरे अमरीका पर वाशिंगटन डीसी में हैं, जहां बुध के रोज उन्होंने अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की थी और अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से इस मुलाकात के बाद एक मुख्तसर प्रेस रिलीज जारी की गई थी। पाकिस्तानी ज़राए इबलाग की इत्तलात ये हैं कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ ने अहम हुकूमती और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की हैं, जिनमें अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, वजीर दिफा रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन, नायब वजीर खारजा विक्टोरिया नाउलैंड, कौमी सलामती के डिप्टी मुशीर जोनेथन फाइनर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन शामिल हैं। मुलाकातों के दौरान दो तरफा मफादात, आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर और जारी तनाज़ात पर तबादले ख्याल किया गया। ISPR ने कहा कि दोनों फरीकों ने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफा ताउन के मुमकिना मौक़े तलाश करने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दो मुख्तलिफ इलाकों में जुमे की सुबह नामालूम अस्करियत पसंदों ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों पर हमले करके मजमूई तौर पर 5 एहलकारों को मौत का शिकार और 7 को जख्मी कर दिया। टांग पुलिस के जिले हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले में मुलव्वस 3 मुबैना अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। ताहम हेडक्वार्टर में अभी तक एक दहशतगर्द की मौजूदगी और उसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की कार्रवाई जारी है। जिले पुलिस अफसर इफ्तिखार शाह के मुताबिक अस्करियत पसंदों के गिरोह ने अलस सुबह बारूद से भरी गाड़ी और जदीद खुदकार हथियारों से हमला करके 3 एहलकारों को मौत का शिकार कर दिया और 2 को जख्मी कर दिया। अस्करियत पसंदों ने दूसरा हमला पेशावर से मुल्का कबायली जिले खैबर की तहसील बाड़ा में पुलिस और FC के मुश्तरका चेक पोस्ट पर किया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार मौत के मुंह में चले गए और 5 जख्मी हो गए। टांग के जिले पुलिस हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी एक नई तंजीम अंसारुल जिहाद ने कबूल की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी केस में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत एजेंसी के एक और साबिक अफसर को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी किए गए हैं। जुलाई सन 2018 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इजलास में तकरीर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया था कि उन पर खुफिया इदारे की तरफ से फैसलों के लिए दबाव डाला जाता है। आला अदलिया ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर शौकत अजीज सिद्दीकी को बतौर जज हटा दिया था। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के साबिक नुमाइंदे खुसूसी ज़ाल्मे खलीलजाद ने तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमतों को मशवरा दिया है कि वो एक दूसरे की सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मुज़ाकरात करें, क्योंकि अमरीका तालिबान दोहा मुआहदे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इहाता नहीं किया गया था। एक्स पेज पर खलीलजाद ने कहा कि इस्लामाबाद तालिबान पर इल्ज़ाम लगाता है कि जब वो अमरीकी इत्तेहादी और अफगान फोर्सेस के खिलाफ नबर्द आज़मा थे
تو اس نے پاکستانی طالبان TTP کو مدد فراہم کی تھی جو اپنی ہی افواج سے برسر پیکار تھے۔ طالبان حکومت پاکستانی بیانات کی تردید کرتے ہوئے اسلام آباد پر داعش خراسان کو پناہ اور مدد فراہم کرنے کا الزام عائد کرتی ہے جو طالبان کی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان ان دعووں کی تردید کرتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے دورے پر آئے ہوئے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کو بتایا کہ اسرائیلی افواج کو غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں کو شکست دینے میں کئی ماہ لگ جائیں گے۔ گیلنٹ نے کہا کہ حماس نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں غزہ میں زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر اپنا بنیادی ڈھانچہ بنا لیا ہے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوگا اور یہ کئی مہینوں سے زیادہ چلے گا۔ گیلنٹ کے ساتھ سلیون کی بات چیت پر فوری طور پر کوئی امریکی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ گیلنٹ کے دفتر نے کہا کہ دونوں عہدیداروں نے شمال میں لبنان کے ساتھ سرحد کے قریب اسرائیلیوں کو ان کے گھروں میں واپس بھیجنے کی ضرورت پر بھی زور دیا، بات چیت کی۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے دسیوں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے سلیون کے دورے سے قبل جمعرات کو غزہ کی پٹی میں مزید فضائی حملے کیے تھے۔ اسرائیل کے خلاف حماس کے مہلک حملے پر اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر حکام نے غزہ کی پٹی میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے دورے سے واپسی کے بعد ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل اسکاو نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں صحافیوں کو بتایا کہ وہاں شہریوں کی صورتحال مایوسی اور افراتفری کا شکار ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو فلسطینی علاقے میں فوجی کارروائیاں کم کرنے پر قائل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اور اسرائیل میں ان کی جنگی کابینہ کے ارکان سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی عہدیدار کی یہ ملاقات حالیہ بات چیت کے سلسلے میں تازہ ترین ہے جس کا مقصد اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہے۔ یہ بات بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعرات کی شام صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ ہنگری نے یوکرین کے لیے یورپی یونین کے مالیاتی امدادی پیکج کو روک دیا ہے جبکہ یورپی یونین نے بحران میں گھرے اس ملک کے ساتھ رکنیت کے لیے بات چیت شروع کرنے پر جمعرات کو اتفاق کیا۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے امدادی پیکج کو روکنے کے لیے اپنا ویٹو استعمال کیا لیکن یورپی کونسل کے صدر چارلز میشل نے کہا کہ یورپی یونین کے 27 میں سے 26 ممالک نے یوکرین کے لیے $54 بلین کے مالیاتی امدادی پیکج پر اتفاق کیا ہے جس کی اسے روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے۔ میشل نے کہا کہ یورپی یونین اگلے سال کے شروع میں یوکرین کے لیے بجٹ پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یوکرین کی یورپی یونین کی رکنیت کی مخالفت میں اپنا ویٹو استعمال نہیں کیا اور بلاک کے دیگر 26 ارکان کو متفقہ فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس اعلان کے بعد صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یورپی یونین کی رکنیت کے مذاکرات یوکرین کی فتح ہیں، پورے یورپ کی فتح ہیں۔ زیلنسکی کی جیت ان کے حالیہ دورے واشنگٹن کے بعد ہوئی ہے جہاں وہ امریکی قانون سازوں کو روس کے خلاف یوکرین کی لڑائی کے لیے اضافی فنڈز جاری کرنے پر راضی کرنے میں ناکام رہے تھے۔ امریکہ پہلے ہی یوکرین کو $100 بلین سے زیادہ دے چکا ہے۔ زیلنسکی نے اپنے یومیہ خطاب میں کہا کہ نارڈک ممالک نے $1.4 بلین سے زیادہ کے امدادی پیکجوں کا وعدہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں سمیت جن کے ساتھ تہران کے تعلقات میں برسوں کے بعد گرمجوشی آئی ہے 33 ممالک کے لیے ویزے کی شرائط ختم کر رہا ہے۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی اسنا نے رپورٹ کیا ہے کہ وزارت صحت کا خیال ہے کہ کھلے دروازے کی پالیسی دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ روابط کے لیے ایران کے عزم کا اظہار ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ان ممالک یا علاقوں کی تعداد بڑھ کر 45 ہو جائے گی جن کے شہری ویزا حاصل کیے بغیر ایران کا سفر کر سکتے ہیں۔ یہ اقدام خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان برسوں کی کشیدگی کے بعد تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف ایک اور قدم ہے۔ چین کے کئی صوبے ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی صوبے ہیلانگ جیانگ کے کچھ حصوں اور شمال مغرب میں شنجیانگ سمیت کئی علاقوں میں درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شدید برف باری کے سبب کئی علاقوں میں ہائی ویز بند ہیں اور ٹرین اور بس سروس بھی معطل ہے۔ قطر میں سن 2022 میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کے میگا اسٹار لیونیل میسی نے جو 6 شرٹس پہنی تھیں وہ نیلامی میں $7.8 ملین میں فروخت ہوئی ہیں۔ نیلام گھر نے کہا کہ شرٹس کی قیمت نے کھلاڑی سے وابستہ کسی شے کی فروخت کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس مجموعے میں وہ شرٹ شامل تھی جو میسی نے قطر میں فرانس کے خلاف فائنل کے پہلے ہاف کے دوران پہنی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔